سیہونی فوج پہلی بار دیر البلا میں گھس گئی، زمینی اور فضائی حملے، امدادی مرکز پر براہ راست فائرنگ سے 26 فلسطینی جان سے گئے۔ گزشتہ روز صبح سے جاری وحشیانہ حملوں میں 63 فلسطینی شہید، مزاحمت کاروں سے جھڑپ میں ایک اور سیہونی فوجی ہلاک، غذائی قلت سے 4 بچوں سمیت 15 فلسطینی دم توڑ گئے، قحط زدہ 10 لاکھ بچے موت کے دہانے پر، ڈاکٹرز، نرسز اور طبی کارکن بھی بھوک اور تھکن کی وجہ سے نڈھال۔ خاموشی کا وقت نہیں، غزہ لہو میں نہا رہا ہے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا پیغام۔ ایکس پر پیغام میں تنبیہ کی ہے کہ مسلمان حکومتوں پر اس وقت بھاری اخلاقی اور انسانی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بھی مسلمان حکومت کسی بھی شکل میں صہیونی حکومت کی حمایت کرتی ہے یا فلسطین تک امداد کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے تو وہ یہ جان لے کہ ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ مانسون کا چوتھا طاقتور اسپیل، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان میں طوفانی بارش کے بعد سیلابی صورتحال، آبی گزرگاہوں کے راستوں میں جو آیا وہ بہہ گیا، پہاڑوں سے پانی اور پتھروں کے ریلے نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش، دل دہلا دینے والے مناظر، منہ زور پانی، کار سوار باپ بیٹی کو بہا لے گئے، بے بس باپ بیٹی مدد کے لیے پکارتے رہے، دریا سما کے قریب سے گاڑی بمپر مل گیا، ریسکیو ٹیمیں بہنے والے باپ بیٹی کی تلاش میں مصروف، ہیلی کاپٹر کی بھی مدد حاصل، حیال شریف کے قریب موٹر سائیکل سوار نالے میں بہہ گیا، ریسکیو کے غوطہ خوروں نے بروقت کارروائی کر کے زندہ بچا لیا۔ گلگت بلتستان میں طوفانی بارشیں، بابوسا ٹاپ پر لینڈ سلائڈنگ سے خوفناک تباہی، 5 سیاح جہاں بحق، ایک فیملی کا تعلق لودھنا سے تھا۔ جہاں بحق ہونے والوں میں ڈاکٹر فہد اسلام اور ان کی بھابھی ڈاکٹر مشل سعد بھی شامل۔ چلاس میں آبی ریلا سب کچھ بہا لے گیا، سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہہ گئیں، 5 لاشیں نکال لی گئیں۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق شاہراہ بابوسر پر پھنسے تمام سیاحوں اور مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا، 250 کے قریب سیاح محفوظ مقامات پر منتقل، لاپتہ 10 سے 15 افراد کی تلاش جاری، رات کی تاریکی میں سرچ آپریشن مشکل۔ استور کے علاقے بولن میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، خاتون کے جہاں بحق ہونے کی اطلاع، دیوسائی میں پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا، دیامیر کے علاقے تھور میں امدادی کارروائیاں جاری۔ اسکردو سے ستپارہ ماؤنٹینئرنگ اسکول تک روڈ کلیئر کر دی گئی، دیوسائی سے ستپارہ گاؤں کا راستہ بھی کھول دیا گیا، پاک فوج کے انجینئرز اور پائلٹس کی بھرپور معاونت، متاثرہ سیاحوں کے ہنگامی راشن اور طبی امداد کی فراہمی، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 150 کھانوں کے پیکٹ روانہ۔ اسکردو میں پاک آرمی کے ریسکیو آپریشن پر سیاحوں کا خراج تحسین، کراچی سے آئی خاتون سیاح نے بتایا کہ ان کی گاڑی پانی میں ڈوب گئی مگر پاک آرمی نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ دیوسائی میں ہم گئے ہیں تو وہاں ہم پھنس گئے اور بہت فلڈ آ گیا اور بہت زیادہ بارش ہو گئی جس کی وجہ سے ہماری گاڑیاں وہیں پہ رک گئی اور پھر الحمدللہ پاک آرمی نے ہمارے لیے خاص ہیلی کاپٹر اتارا اور ہمیں ریسکیو کر کے سیف پلیس پہ لے گئے اور ہمارا چیک اپ کر کے ہمیں ہماری فیملی کے ساتھ چھوڑا اور ابھی بھی ہم سے رابطے میں ہیں کہ ہم صحیح۔ مونسون کی طوفانی بارشوں سے پنجاب اور شمالی علاقوں میں تباہی، اسلام آباد میں 5 افراد جہاں بحق، 10 زخمی، جڑواں شہروں میں پھر بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے نالے میں بھر گئے، جہلم اور چکوال میں لینڈ سلائڈنگ سے زخمی، رابطہ منقطع، دریا جہلم میں نہاتے ہوئے 4 افراد جان کی بازی ہار گئے، قراقرم ہائی وے سمیت متعدد سڑکیں بند، خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں کا تباہ کن اسپیل، مختلف حادثات میں 5 بچوں سمیت 8 افراد جان سے گئے، سوات میں لینڈ سلائڈنگ سے مکان تباہ، 3 بھائی جہاں بحق، ماں زخمی، برساتی نالے میں 2 بچے ڈوب کر جہاں بحق، بنیر میں سیلابی پانی ماں بیٹی کو بہا لے گئے، بارش سے لینڈ سلائڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی، دیہات، فصلیں اور مال مویشی متاثر۔ طوفانی بارشوں سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 21 افراد جہاں بحق، 6 زخمی، این ڈی ایم اے کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مونسون بارشوں کے باعث جہاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 242 تک پہنچ گئی۔ 26 جون سے 22 جولائی کے دوران خیبر پختونخوا میں 10 اور اسلام آباد میں 5 افراد جہاں بحق ہوئے، گلگت بلتستان میں 3، سندھ میں 2 اور آزاد کشمیر میں 1 شخص زندگی کی بازی ہار گیا۔
مختلف حادثات میں 598 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مغربی ہواؤں اور مونسون سسٹم کے داخل ہونے کے باعث آدھی رات سے مظفر آباد، اسلام آباد، چکوال اور شمالی وسطی پنجاب کے علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ بارش کے باعث فلیش فلڈنگ اور شہری سیلاب کا خدشہ۔ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت ٹپک پڑی، پانی فرش پر جمع ہو گیا۔ پانی ٹپکنے کے مقامات پر بالٹیاں اور ٹوکریاں رکھ دی گئیں۔ گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ کی چھت کو تارکول سے کور کیا گیا تھا۔ نو مئی جلاؤ گھراؤ شیرباؤ پل کیس میں شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان بری۔ ATC لاہور کا بڑا فیصلہ، عدالت نے 9 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا۔ سزا پانے والوں میں اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ بھی شامل۔ بری ہونے والوں میں زباس خان، افتخار احمد، رانا تنویر اور حمزہ عظیم پاہٹ شامل۔ ATC جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ 9 مئی کیس، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچھر اور MNA رانا بلال اور احمد چٹھا سمیت 36 ملزمان کو 10 برس قید۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی میں ہنگامہ آرائی کیس میں محفوظ فیصلہ سنایا۔ PTI کے 80 کارکنان مجرم قرار۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچھر کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ عوام کا عدالتوں پر پھر سے اعتماد اٹھ چکا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان میں متنازع فیصلوں کی کمی نہیں، گزشتہ روز کے فیصلوں سے متنازع فیصلوں میں ایک نیا اضافہ ہوا۔ آج کے فیصلوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ عدالتیں ناکام ہو گئیں۔ بانی PTI نے کہا تھا کہ شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے۔ لگ رہے ہیں پھر سے اتوار کو کوٹ لگ رہے ہیں، مزاق ہی بن گیا نا۔ 10 سال کی سزا اگر جس کو مرضی دے دو۔ ضمیر ختم ہو گیا ہے، اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ انسان کے اندر انسان کہ میں اگر سارے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نہیں غلط کام کریں گے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستان کے معاشی حالات آج جتنے خراب ہیں اتنے کبھی نہیں تھے۔ ملک میں جھوٹی گواہیوں پر سزا دی جا رہی ہیں۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن پر پارٹی موقف دے گی۔ بانی PTI کو نہیں معلوم باہر کیا ہو رہا ہے۔ آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بالکل انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔ جب آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے تو چاہے آپ MNA ہوں، چاہے آپ MPA ہوں، چاہے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں یا آپ کا کوئی بھی مرتبہ ہو، وہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ 9 مئی کو منصوبہ بندی کے تحت 200 سے زیادہ مقامات پر حملے کیے گئے۔ عدالت کے فیصلے سے انصاف کا بول بالا ہوا۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 9 مئی مقدمات پر سرگودا عدالت نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت میں تمام ملزمان کا شفاف ٹرائل ہوا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل 26 ارکان بحال۔ ایوان میں واپسی، قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اپوزیشن اراکین کو ایوان میں لانے کی ہدایت۔ اپوزیشن اراکین ایوان میں واپس آئے تو حکومتی اراکین نے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسمبلی میں خطاب کے دوران اپوزیشن ارکان نے احتجاج کیا تھا، جس پر اسپیکر نے 26 ارکان کو معطل کیا تھا اور لاکھوں روپے کے جرمانے بھی عائد کیے تھے۔ الیکشن کمیشن نے پارلیمانی نظام کو ناپید کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اختیارات سلب کیے۔ سابق چیئرمین سینٹ اور رہنما پیپلز پارٹی رضا ربانی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو حلف کے لیے ایک شخص کو نامزد کرنے کا خط لکھا۔ اس خط کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ گورنر کی طرف سے صوبائی اسمبلی کے منتخب ممبران کو حلف دلانا غیر ضروری تھا۔ پارلیمانی پریکٹس میں کورم کی کمی ایک عام سی بات ہے۔ منتخب اراکین کی حلف برداری کو کسی بھی ادارے کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کی زیادتی نے پارلیمانی تاریخ میں بدصورت اور غیر آئینی نظیر قائم کی۔ متحدہ مجلس عمل میں نئی جان ڈالنے کی تیاری۔ اسلامی تحریک کے سربراہ علامہ ساجد نقوی کی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ سیاسی امور اور MMA کو فعال کرنے پر تبادلہ خیال۔
पेट्रोल और गैस के बाद बिजली बम भी तैयार। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी ख़त्म करने का फैसला। 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन भी अब फ़ी यूनिट इतनी ही कीमत अदा करेंगे जितना 200 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाले अदा करते हैं। गैस के शोबे में 2008 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर। सार्फिन पर मज़ीद बोझ डालने का फैसला। हुकूमत की पेट्रोलियम लेवी लगाने की तजवीज़। 3 रुपये से 10 रुपये तक की खुसूसी पेट्रोलियम लेवी आयद की जा सकती है। और पाक बांग्लादेश दूसरा T20। बांग्लादेश के दूसरे मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त। कौमी टीम ने मैच के 7 सीरीज़ भी गंवा दी। बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज़ के दूसरे मैच में पाकिस्तान को 8 रन से हराकर सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। मीरपुर के शेर बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम ने मुकर्रर ओवर्स में 133 रन बनाए। 134 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 125 रन पर ढेर हो गई।